بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیلی ادارے موساد کے سابق سربراہ نے ایران کے خلاف کیے گئے خفیہ آپریشن سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ حال ہی میں ریٹائرڈ ہونے والے سربراہ نے اپنے ایک انٹرویو میں ایران کے خلاف کیے گئے آپریشن کی تفصیلات بتائیں۔ انٹرویو کے دوران ایران کی جوہری دستاویزات کی چوری سے متعلق بھی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سال 2018 میں ایران سے لاکھوں دستاویزات چوری کر کے اسرائیل بھیجی گئی تھیں۔ موساد کے سابق سربراہ نے ایران کے ایک جوہری پلانٹ کی تباہی اور جوہری سائنسدان کو مارنے میں اسرائیل کے ملوث ہونے کا بھی کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایران کے خلاف خفیہ آپریشن کی منصوبہ بندی کرنے میں 2 سال لگے۔ اس میں ایرانی سرزمین پر کل 20 موساد کے ایجنٹ شامل تھے، جن میں سے کوئی بھی اسرائیلی شہری نہیں تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ موساد کے سابق سربراہ یوسی کوہن گزشتہ ہفتے ریٹائرڈ ہوئے تھے، جنہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سال 2015 کے اختتام پر موساد کا سربراہ بنایا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سال 2018 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ایران سے چوری شدہ فائلوں کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نے ایسا کرنے کی معلومات خفیہ طور پر حاصل کر لی ہیں۔ سعودی عرب نے اس سال بھی حج کے لیے عازمین کی تعداد کو محدود رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے عازمین کو حج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صرف مقامی افراد ہی حج ادا کر سکیں گے۔ ملک میں مقیم کورونا ویکسین لگوانے والے، صحت مند اور کسی مستقل بیماری میں مبتلا ہونے والے 18 سال سے 65 سال کی عمر کے عازمین کو حج کی اجازت ہوگی۔ 14 روز قبل ویکسین کا ایک ٹیکہ لگوانے والوں کو بھی حج کی اجازت ہوگی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت کے لیے عازمین حج کی سلامتی اولین ترجیح ہے اور اسلامی شریعت بھی انسانی جانوں کے تحفظ سلامتی کا حکم دیتی ہے۔ حج کے دوران بڑی بھیڑ سے عالمی وبا کے پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر یہ اقدامات اٹھائے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ برس کی صرف 10,000 عازمین کو حج ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جس میں 30% سعودی شہری اور 70% سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی شہری شامل تھے۔ سعودی عرب میں پہلی بار خواتین کو اپنے مرد سرپرست یعنی والد، بھائی یا شوہر کے بغیر تنہا رہنے اور آزاد زندگی گزارنے کی اجازت ملی ہے۔ سعودی عرب میں ہونے والی نئی قانون سازی میں خواتین کو لازمی طور پر اپنے مرد سرپرست کے ساتھ رہنے کے قانون کے آرٹیکل 169 سے پیراگراف بے حذف کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ملک میں خواتین کو والد، بھائی یا شوہر کے ساتھ رہنے کی بجائے تنہا رہنے کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ قانون میں اس ترمیم کے بعد سعودی عرب میں خواتین کو اب علیحدگی یا کسی جرم میں سزا مکمل کرنے کے بعد ان کے مرد سرپرستوں میں سے کسی ایک کے حوالے کرنے کی بجائے تنہا رہنے کی اجازت حاصل ہوگی۔ اسی طرح خواتین کو اب کئی معاملات میں مرد سرپرستوں کی اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ سرپرست آزاد اور تنہا رہنے والی خاتون سے متعلق صرف اسی وقت شکایت درج کرا سکتے ہیں جب وہ خاتون کسی جرم کی مرتکب ہوئی ہو اور جرم کا ثبوت بھی موجود ہو۔ سعودی عرب میں خواتین کے سرپرست کے حوالے سے قانون کے بڑھتے ہوئے ناجائز استعمال پر کافی عرصے سے غور و خوض جاری تھا، تاہم فروری 2019 میں 18 سالہ لڑکی کے چھپتے چھپاتے تھائی لینڈ پہنچنے اور والدین پر زبردستی فیصلے مسلط کرنے کے الزامات پر اس معاملے کو عالمی توجہ ملی تھی۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے منصب سنبھالتے ہی کئی تاریخی اور غیر معمولی نوعیت کے اقدامات کیے ہیں، جن میں سے ویژن 2030 کے تحت خواتین کو خود مختار بنانا بھی شامل ہے، جس کے باعث خواتین کو گاڑی چلانے، ملازمت کرنے، کھیل میں حصہ لینے اور بیرون ملک کے اکیلے سفر کی اجازت ملی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب میں خاتون کو اپنے کسی مرد رشتہ دار کے ساتھ
رہنا لازمی تھا۔ اسی طرح باپ یا شوہر، چچا، بھائی، یہاں تک کہ بیٹے کی اجازت کے بغیر شادی، پاسپورٹ کے حصول یا بیرون ملک سفر کرنا ناممکن تھا۔ افغان طالبان کی جانب سے سہیل شاہین کی جگہ ڈاکٹر نعیم ورتک کو سیاسی دفتر کا ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ پہلے طالبان رہنما ہیں جو پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتے ہیں۔ سہیل شاہین کو مبینہ طور پر ایک متنازع ٹویٹ کے بعد عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ طالبان نے اس پر وضاحت تو جاری نہیں کی، تاہم ایسا کہا جا رہا ہے کہ سہیل شاہین نے افغان مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن کے بارے میں متنازع ٹویٹ کی تھی۔ ڈاکٹر نعیم 2008 میں ننگرہار یونیورسٹی جلال آباد سے بی اے کرنے کے بعد پاکستان آئے اور اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، جہاں سے انہوں نے 2 سال کے بعد عربی زبان میں ماسٹر ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد اسی یونیورسٹی سے عربی علوم اور ادب میں پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی۔ اسی طرح ڈاکٹر نعیم مختصر عرصے تک جامعہ حقانیہ اوکاڑا خٹک میں زیر تعلیم رہے اور یہاں سے انہوں نے حدیث اور فقہ کے علوم سیکھے۔ ان کی عمر 40 سے 45 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ انڈین ریاست مدھیہ پردیش میں خاوند کی ہلاکت کی خبر سن کر خاتون نے شاپنگ مال کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی۔ خاتون کی 15 روز پہلے شادی ہوئی تھی اور ان کے خاوند کی سڑک پر ایک حادثے کے نتیجے میں ہلاکت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق خاتون نے مرنے سے پہلے ایک تحریر میں لکھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی مرنا چاہتی ہے۔ سب انسپکٹر کا کہنا ہے کہ خاتون کا ہاسپٹل میں علاج کیا جا رہا ہے اور ان کی حالت تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی خاتون نے شاپنگ مال کی تیسری منزل سے چھلانگ لگائی تو مال کے عملے نے انہیں فوری طور پر ہاسپٹل میں پہنچا دیا۔ دوستو، انڈیا میں آئے روز ایسے دردناک واقعات کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں۔ چند روز قبل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ انڈیا کے شہر اندور میں آن لائن گیم میں بار بار ہرانے پر ایک 11 سالہ بچے نے ایک 10 سالہ بچی کو مار دیا تھا۔ چائے کے فوائد کے حوالے سے جاپان میں کی جانے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گرین ٹی پینے والے عمر رسیدہ افراد اپنے ہم عمر افراد کے مقابلے میں ممکنہ طور پر زیادہ چست ہوتے ہیں اور کم ہی کسی کے محتاج ہوتے ہیں۔ سبز چائے میں ایسے نامیاتی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو مدافعتی نظام کے لیے اہم سیلز کو بچانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ماہرین کولیسٹرول اور کینسر کے مریضوں پر بھی سبز چائے کے اثرات کے حوالے سے تحقیق کر چکے ہیں۔ ماہرین نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا سبز چائے استعمال کرنے والے افراد میں بڑھاپے کے وقت کمزور اور معذور ہونے کے خدشات کم ہو جاتے ہیں۔ تو ہوکو یونیورسٹی سے طب کی ڈگری حاصل کرنے والے ٹوموٹا نے 65 یا اس سے اوپر برسوں کی عمر کے تقریباً 14,000 افراد کا 3 سال تک مشاہدہ کیا۔ ان کے بقول اگر بوڑھے افراد کی روزانہ کی مصروفیات جیسے غسل کرنا، کپڑے تبدیل کرنا یا گھر صاف کرنا وغیرہ کو دیکھا جائے تو وافر مقدار میں سبز چائے پینے والے افراد دوسروں کے مقابلے میں زیادہ متحرک نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزمرہ کے کام کاج میں گرین ٹی پینے والے افراد زیادہ فعال ہوتے ہیں اور ان کے معذور ہونے کے امکانات بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ تاہم اس جائزے میں یہ امر بھی واضح کیا گیا ہے کہ صرف سبز چائے ہی بڑھاپے میں اس پھرتی کی وجہ نہیں ہوتی اور اس میں دیگر عوامل کا بھی عمل دخل ہو سکتا ہے۔ سبز چائے کے شوقین افراد عام طور پر صحت افزا خوراک پسند کرتے ہیں۔ وہ مچھلی، سبزی اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ دل کے دوروں اور فالج کے کسی حملے کا کم ہی شکار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ سماجی طور پر بھی بہت متحرک ہوتے ہیں۔ سبز چائے میں بہت ہی معمولی سی مقدار میں وٹامنز بھی موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے رگوں میں خون جمنے نہیں پاتا۔ سعودی عرب میں پاکستانی فلموں اور ڈراموں کو عربی زبان میں ترجمہ کر کے نشر کیا جائے گا۔ اس طرح دونوں برادر ملکوں کے لوگوں کے درمیان روابط کو بہتر بنایا جائے گا اور اس سے ملکی سیاحت کی صنعت کی ترقی کے لیے پاکستان کے خوبصورت چہرے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے گا۔ جنوبی ایشیا کا خطہ بڑھتی ہوئی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا خطرناک ترین زون قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب 80 کروڑ تک جا پہنچی ہے۔
رپورٹ کے مطابق بڑھتی ہوئی آبادی مختلف مسائل کا سبب بن رہی ہے، جس میں سر فہرست خوراک کا بحران ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان دنیا کا 5واں گنجان آباد ملک ہے۔ آبادی کی شرح میں تیز رفتار اضافہ مسائل کی علامت بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اگلے 30 سال میں پاکستان کی کل آبادی کے نصف کے برابر مزید آبادی بڑھ جائے گی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس کے علاوہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے پانی کا بحران، روزگار کے مسائل، صحت اور ماحولیاتی پریشانیاں، رہائش اور تعلیم کے مسائل کے علاوہ غربت کی شرح میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ جرمنی، ہالینڈ اور امریکہ کے ماہرین نے 34 ممالک میں مشترکہ تحقیق کرنے کے بعد دریافت کیا ہے کہ جو لوگ ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہتے ہیں وہ نہ صرف لمبی عمر پاتے ہیں بلکہ ان کی عمومی صحت بھی بہتر رہتی ہے۔ ایک دوسرے کی مدد یا تعاون باہمی کا رویہ کوئی عجیب و غریب نہیں، بلکہ یہ چیونٹیوں سے لے کر ہاتھیوں تک پایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ماہرین نے مختلف ممالک میں ضرورت مندوں کی مدد اور تعاون باہمی کے بارے میں کیے گئے مطالعات اور تحقیقات کو گنگالنا شروع کیا۔ طویل تحقیق کے بعد واضح نتائج ان کے سامنے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ غریب ہیں یا امیر، لیکن اگر آپ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا مزاج رکھتے ہیں تو ممکنہ طور پر آپ کی عمر طویل ہوگی، جبکہ صحت اچھی رہنے کے امکان بھی روشن ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مطلب صرف مالی امداد نہیں، بلکہ اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے، حال چال پوچھتے رہنے اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہاتھ بٹانے جیسے چھوٹے چھوٹے اقدامات بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔